محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم مرتبت ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سن کر علم فقہ کی عقل زیادہ اور تقویٰ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہے امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری کوفے میں ہوئی، جو اس زمانے میں علم و فضل کا مرکز تھا۔ آپ کے والد محترم ثابت ایک دیندار، باعمل، متقی شخصیت تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بچپن ہی سے علم و دین کے ماحول میں کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے یزین، فتین اور علم کے طالب تھے۔ ابتدا میں آپ کا رجحان تجارت کی طرف تھا، مگر ایک دن مشہور عالم شیخ عامر شابی نے آپ کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور یہی لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ثابت ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث، فقہ، علم کلام میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں امام حماد بن ابی سلیمان، امام عطا بن ابی ربا، شاگرد ابن عمر جس میں جلیل و قدر علماء شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 4000 زیادہ علماء سے علم حاصل کی، اور اپنے زندگی میں فقہ کو ایک ایسا منظم دیا اور علمی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل فقہ کا بنیاد یہ تھا کہ اگر قرآن میں حکم ملے تو اس پر عمل کرو، اگر قرآن میں حکم نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لو، اگر وہاں بھی وضاحت ہو جائے تو صحابہ اکرام کے اقوالوں کو دیکھو، اور اگر وہاں بھی اختلاف ہو جائے تو اجتہاد سے فیصلہ کرو۔ اسی طرز فکر نے آپ کو فقہ حنفی کا بانی بنایا، جو آج امت مسلمہ میں ایک بڑے حصے میں راج ہے۔ محترم حضرات، امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طرزِ زندگی کے دنیاوی چمک دمک سے بالکل پاک تھے۔ آپ نے تجارت تو ضرور کی، مگر ہمیشہ ایمانت کو ترجیح دی۔ آپ راتوں کو طول عبادت کیا کرتے، ہر روز صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ آپ نہ ہی ظلم کیا اور آپ نہ ہی حکمرانوں کے سامنے جھکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ منصور نے آپ کو قاضی بنانے کی پیشکش کی تو آپ نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو خوف تھا کہ عدل کے بجائے ظالم کا آل نہ بن جائے۔ اسی پاداش میں آپ کو قید کر لیا گیا اور آپ کو تکلیف سہنی پڑی۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبان پر کبھی ہمیشہ نرمی تھی، آپ کے دلوں میں اخلاق وہ پیدا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد مثال طور پر امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے آپ کے اخلاق، کردار اور علم سے ایسی روشنی پائی اور فقہ علم کے ستون بن گئے۔ امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال سن 150 ہجری میں ہوا۔ آپ نے بغداد میں وصال فرمایا۔ آپ نے آخری سانس تک علم دین کی ایسی خدمت کی اور امت مسلمہ کو ایک فقہ کا ایک ایسا نظام دیا جو آج بھی رہنمائی کا چراغ ہے۔ محترم حضرات، غور سے سنیں، امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، علم کے بغیر دین مکمل نہیں، علم کے بغیر دین مکمل نہیں، اور تقوی کے بغیر علم بے معنی ہے، حق کے لیے لڑ جانی ہے، مومن کی یہی پریشانی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔